نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فَإِن طَلَّقَهَا پس اگر طلاق دے دی اس مرد نے اس عورت کو طلاق دے دی. یہ تیسری طلاق ہے. دو طلاقوں کا تذکرہ ہم نے پیچھے پڑھ لیا ہے نا, یہ تیسری طلاق ہے. فَإِن طَلَّقَهَا پس اگر طلاق دے دی مرد نے اس عورت کو, فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْد فَلَا پس نہیں ہے تحل حلال لہو اس مرد کے لیے من بعد اس کے بعد, یعنی اس کے بعد وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہے. حتیٰ کہ تنکیحا وہ نکاح کرے زوجن غیرہ اس کے علاوہ خامند سے, یعنی اس خامند کے علاوہ اور خامند سے وہ نکاح کرے. فَإِن طَلَّقَهَا پس اگر طلاق دے دے اس عورت کو, یعنی وہ دوسرا خامند, تو فلا جناح علیہما پس نہیں ہے گناہ ان دونوں پر ان یتراجع کہ وہ دونوں رجوع کر لیں, یعنی پہلا خامند اور بیوی آپس میں رجوع کر لیں. ان ظنا اگر وہ یقین رکھتے ہوں ان یقیما حدود اللہ کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے. تلک حدود اللہ یہ اللہ کی حدود ہیں. یبینھا لقوم یعلمون اللہ بیان کرتا ہے اس کو لقوم یعلمون ایسی قوم کے لیے جاننے والی قوم ہے. تیسری طلاق ہے یہاں پر اس آیت کے اندر دو مسئلے بیان فرمائے. پہلا, دو طلاقوں کا ہم نے پیچھے تذکرہ پڑھ لیا. الطلاق مرتان, دو طلاقوں کے بعد فامساک بمعروف و تسریح بمعروف باحسان, یا تو اچھے طریقے سے روکے یا اسے چھوڑ دے. اب یہاں سے فإن طلقہا سے تیسری طلاق ہے. اگر اس آدمی نے, اس مرد نے اپنی بیوی کو تیسری طلاق دے دی تو اب فلا تحل لہ من بعد اس تیسری طلاق کے بعد وہ عورت اس آدمی کے لیے حلال نہیں ہے, وہ عورت اس کے لیے حرام ہو چکی ہے. یاد رکھیے گا, ایک طلاق ہو یا دو طلاقیں ہوں اس کے بعد رجوع کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے. انہیں کہا جاتا ہے طلاق رجعی. ایک یا دو طلاقیں دی جائیں انہیں کہا جاتا ہے طلاق رجعی, اور اگر تین طلاقیں دے دی جائیں اس کو کہا جاتا ہے طلاق مغلظہ. طلاق مغلظہ. اور اگر ایک طلاق دی یا دو طلاقیں دیں, ان دو طلاقوں یا ایک طلاق کے بعد عورت نے اپنی عدت گزار لی, اب اس کو جو طلاق ہوئی ہے اس طلاق کا نام ہے طلاق بائن. عدت کے اندر یہ طلاق رجعی رہے گی, عدت گزر گئی تو یہ طلاق بائن ہو جائے گی کہ اب اس آدمی کا اس عورت کے ساتھ تعلق ختم ہو چکا ہے. طلاق رجعی کے اندر دو طلاقیں ہوں یا ایک طلاق ہو, طلاق رجعی ان کے اندر آدمی کی مرضی ہوتی ہے, مرد کی مرضی ہوتی ہے. اگر وہ رجوع کرنا چاہے تو کر سکتا ہے, لیکن اگر ایک یا دو طلاقوں کے بعد عدت گزر گئی, عدت گزر جانے کے بعد اب عورت کی مرضی ہوگی. وہ آدمی ایک یا دو طلاقوں کے بعد عدت گزر جانے کے بعد وہ آدمی دوبارہ اس عورت کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے. طلاق رجعی کے بعد عدت گزر جائے تو یہی مرد اس عورت کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے, لیکن جب عدت گزرنے کے بعد عورت کی مرضی ہوگی, دل چاہے اس کے ساتھ دوبارہ نکاح کرے, دل چاہے نہ کرے, لیکن عدت کے اندر آدمی کی مرضی رہے گی. اگر وہ رجوع کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. یہ ہے ایک یا دو طلاقوں والا مسئلہ. لیکن جب تین طلاقیں ہو گئیں, فإن طلقہا جب اس آدمی نے اس عورت کو طلاق دے دی, اس سے مراد تیسری طلاق ہے, تو فلا تحل لہ من بعد اب اس تیسری طلاق کے بعد وہ عورت اس مرد کے لیے حلال نہیں ہے. حتیٰ تنکح زوجا غیرہ حتیٰ کہ وہ نکاح کرے کسی اور مرد سے, اس خامند کے علاوہ کسی اور خامند سے وہ نکاح کرے. اور فإن طلقہا, اب یہاں سے فإن طلقہا سے مراد یہ دوسرا فإن طلقہا ہے. یہاں سے یہ حلالے والا جو مسئلہ ہے اس کو بیان کیا ہے, حلالے والا مسئلہ اس کو بیان کیا گیا ہے. فإن طلقہا پس اگر وہ دوسرا خامد اس کو طلاق دے دے
دوسرا خاوند اس عورت کو طلاق دے دے تو فلا جناح علیہما، اب کوئی گناہ نہیں ہے ان دونوں پر۔ کن پر؟ پہلا خاوند اور بیوی، پہلا خاوند اور بیوی ان دونوں پر اب کوئی گناہ نہیں ہے ان یتراجعا، کہ وہ آپس کے اندر رجوع کر سکتے ہیں، دوبارہ نکاح کرنا چاہیں، چونکہ اب حلالہ نکل چکا ہے، حلالہ ہو چکا ہے، اب اس کے بعد اگر وہ نکاح کرنا چاہیں تو وہ نکاح کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا حلالے کے لیے چند شرائط ہیں، یہ اگر وہی عورت پہلے خاوند کے پاس آنا چاہے اس کے لیے چند شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ پہلے خاوند نے اسے طلاق دی ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، اس طلاق کی عدت اس عورت نے گزاری ہو، عدت کو مکمل کر لیا ہو، نمبر 2۔ نمبر 3، اس عورت نے کسی اور آدمی سے نکاح کر لیا ہو، نمبر 4، وہ آدمی اس عورت کے ساتھ وہ وقت گزار چکا ہو، مثلا ہم بستری وغیرہ کر چکا ہو، دوسرا خاوند۔ نمبر 5، کہ وہ خاوند دوسرا وہ طلاق دے اور طلاق کے بعد اس کی عدت پوری گزرے، پھر یہ پہلے خاوند کے پاس آ سکتی ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ پائی گئی تو پھر یہ عورت پہلے خاوند کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی۔ یہ سب شرائط ضروری ہیں کہ پہلے خاوند کی عدت پوری ہو، دوسرے خاوند کے ساتھ نکاح شرعی ہو، اور پھر دوسرا خاوند طلاق دے، پھر اس کی بھی عدت پوری ہو، پھر اس پہلے خاوند کے پاس آ سکتی ہے۔ اگر ان میں سے کوئی شرط نہ پائی گئی تو پہلے خاوند کے پاس نہیں آ سکتی۔ تو فَإِن طَلَّقَا، بس اگر وہ دوسرا خاوند بھی اس کو طلاق دے دے تو فلا جناح علیہما، کوئی گناہ نہیں ہے ان دونوں پر ان یتراجعا، کہ آپس کے اندر یہ رجوع کر لیں، ان ظنا، اگر وہ یقین رکھتے ہیں، ان یقیما حدود اللہ، کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے، اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے۔ اب دوبارہ سے اپنے گھر کے اجڑنے کی نوبت نہیں آئے گی، دونوں سدھر جائیں گے، میاں اور بیوی صلح کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں گے۔ اگر انہیں امید ہو تو پھر یہ کر سکتے ہیں۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، یبینھا لقوم یعلمون، اللہ بیان کرتا ہے ایسی قوم کے لیے کہ جو جاننے والی ہے، علم والی قوم، جاننے والی قوم، یہ اس کے لیے یہ اللہ کریم نے مسائل بیان فرمائے ہیں۔ یہ طلاق اور مسائل اور میاں بیوی کے جو حقوق ہیں ایک دوسرے پر، یہ حدود اللہ ہے، یہ اللہ کی حدود ہیں۔ جیسے بیوی اپنے خاوند کے سارے حقوق پورے کرے، اسی طرح خاوند کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے سارے حقوق ادا کرے۔ اگلی آیت مبارکہ، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَإِذَا، اور جب تم طلاق دے دو النساء عورتوں کو، فبلغنا پس وہ پہنچ جائیں، اجلہن اپنی مدت کو، اپنی عدت کو، فامسکوہن پس روک لو ان عورتوں کو، بمعروف بمطابق دستور، اچھے طریقے سے روکو، او سرحوہن یا تم چھوڑ دو ان عورتوں کو، بمعروف دستور کے مطابق، بلا تمسکوہن نہ تم روکو ان عورتوں کو، ضرارن تکلیف دینے کے لیے، لتعتدوا کہ تم زیادتی کرو، ومن یفعل ذلک جس شخص نے ایسا کر لیا، فقد ظلم نفسہ اس نے ظلم کیا اپنے آپ پر، ولا تتخذوا نہ تم بناؤ آیات اللہ اللہ کی آیات کو ہزوا مذاق، اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ، واذکروا نعمت اللہ اور تم یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کی نعمت کو، علیکم جو تم پر کی گئی، وما انزل علیکم اور جو کچھ نازل کیا تم پر، من الکتاب والحکمہ کتاب میں سے اور حکمت میں سے، یعظکم بھی اللہ نصیحت کرتا ہے تمہیں اس کے ذریعے، واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، واعلموا اور جان لو، ان اللہ بکل شیء علیم اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، علیم۔ زمانہ جاہلیت کے اندر کچھ لوگ وہ تھے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے، اب طلاق کی جب عدت مکمل ہونے پہ آتی اپنی بیوی کے ساتھ رجوع کر لیتے، رجوع ہو گیا، اب دوبارہ پھر طلاق دے دیتے، جب اس کی عدت مکمل ہونے کے قریب گئی پھر دوبارہ رجوع کر لیا۔ اب اس صورت کے اندر بیوی نہ اس خاوند کی رہتی نہ کسی اور کے پاس جا سکتی، تو اللہ کریم جل شانہ نے اس کھلواڑ سے منع فرمایا ہے، ارشاد فرمایا یہ کام نہ کرو،
اگر رکھنا ہے تو فامسکوہن بمعروف او سرحوہن بمعروف، رکھنا ہے تو انسان بن کے رکھو، اچھے طریقے کے ساتھ رکھو، او سرحوہن بمعروف، چھوڑنا ہے تو چھوڑ دو۔ یہ کھلواڑ کرنا، عدت گزرنے کے قریب آئے، 1 2 4 دن باقی رہے، 3 مہینے اس نے عدت پوری کی، اب 1 2 4 دن باقی رہ گئے تو اب عورت کے ساتھ جناب اس نے جا کر رجوع کر لیا، تو پھر دوبارہ سے طلاق دے دی، تو فرمایا ایسا نہ کرو۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور فرمایا کہ یہ جو تم رجوع کرتے ہو یہ اپنی بیوی کو تکلیف دینے کے لیے رجوع نہ کرو۔ یہ نہ ہو کہ انسان کو بہت زیادہ غصہ آیا ہو کہ 1 مرتبہ میں رجوع کر لوں، اس کی ہڈیاں پھر میں توڑوں گا، اس کے ساتھ میں فلاں کروں گا، فلاں کروں گا، فلاں کروں گا، پہلے میں 1 مرتبہ رجوع کر لوں، اپنا غصہ اتارنے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے رجوع کرے۔ فرمایا یہ بات غلط ہے۔ اگر کسی آدمی نے ایسا کیا فقد ظلم نفسہ، اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، وہ ظالم شخص شمار ہوگا کہ اس نے اللہ کی حدود کو پار کر دیا ہے، اللہ کی حدود کو اس نے چھوڑ دیا ہے، یہ اللہ کی حدود کا جناب اس نے مذاق اڑایا ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ اللہ کی آیات کا مذاق نہ بناؤ۔ اللہ کریم جل شانہ نے یہ جو طلاق کے مسائل، عدت کے مسائل ہمیں اور بہت زیادہ مسائل سمجھائے ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ کی حدود ہیں۔ اگر کوئی آدمی ان کی پاسداری نہیں کرے گا سمجھو اس نے اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق کی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، چند چیزیں وہ ہیں، 3 چیزیں جن کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ چیزیں مذاق کے اندر بھی سیریس ہیں اور سیریس کے اندر بھی سیریس ہیں، ان کا مذاق ہے ہی نہیں۔ بس اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے دے، مذاق کے اندر بھی کہہ دے تو یہ طلاق ہے، تو یہ طلاق ہے، یہ حقیقت میں ہو گئی ہے۔ نکاح والا معاملہ ہے، نکاح بھی ایسے ہی ہے، مذاق کے اندر بھی کہہ دیا تو نکاح ہے۔ اسی طرح عتاق والا، وہ آزادی والا معاملہ ہے، اب تو وہ آزادی نہیں ہے کہ اگر غلام کو کہہ دیا کہ تو آزاد ہے تو وہ آزاد ہے، بس اس کے اندر کوئی مذاق نہیں ہے۔ کوئی مذاق کے اندر بھی کہہ دے تو وہ حقیقت میں آزاد ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اب دیکھیے اس کا ترجمہ، جب تم طلاق دے دو اپنی عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پس وہ پہنچ جائیں اپنی عدت کو، فَأَمْسِكُوهُنَّ، بس تم روک لو ان عورتوں کو، بمعروف، دستور کے مطابق، یعنی عدت کے اندر اگر وہ روکنا چاہتے ہو تو دستور کے مطابق روکو، او سرحوہن بمعروف، یا تم چھوڑ دو ان عورتوں کو بمعروف، دستور کے مطابق۔ ولا تمسکوہن، نہ تم روکو ان عورتوں کو، ضراراً، تکلیف دینے کے لیے، انہیں تنگ کرنے کے لیے، انہیں ایذا پہنچانے کے لیے نہ روکو، لتعتدوا، کہ تم ان پر زیادتی کرو، یہ زیادتی کرنے کے لیے تم ان کے ساتھ رجوع نہ کرو۔ رجوع کرنا ہے تو صحیح نیت سے کرو، گھر چلانے کی نیت سے اگر ہو تو پھر کوئی حرج نہیں، لیکن اگر اس طرح کا تم نے ان کے ساتھ یہ برتاؤ رکھنا ہے تو پھر کوئی ضرورت نہیں ہے رجوع کرنے کی۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو شخص اس طرح کرے، وَمَن يَفْعَلْ، جو شخص کرے، ذَلِكَ، ایسے، یعنی یہ مذاق اڑائے اور اب اپنی بیوی کو تکلیف دے رجوع کر کے، فقد ظلم نفسہ، اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا، تحقیق کہ اس نے ظلم کیا ہے نفسہ، اپنے آپ پر۔ وَلَا تَتَّخِذُوا، اور تم نہ بناؤ آیات اللہ، اللہ کی آیات کو مذاق۔ اب ظاہر ہے جو آدمی ایسے کرے گا، اپنی بیوی کے ساتھ رجوع کرے پھر تکلیف دے، یہ اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق ہے، اللہ کریم نے ان چیزوں سے منع کیا ہے۔ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، اور تم یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو، اللہ نے جو تم پر کی ہے، تمہیں دین اسلام عطا کیا، تمہیں اللہ کریم جل شانہ نے مسائل بتلائے، عدت کے مسائل سمجھائے، زندگی گزارنے کے سارے مسائل تمہیں سکھلا دیے، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ وما انزل علیکم من الکتاب والحکمہ، اور جو اللہ نے تم پر نازل کیا کتاب میں سے اور حکمت میں سے، یعظکم بھی، اللہ نصیحت کرتا ہے تمہیں اس کے ذریعے، کتاب اللہ کے ذریعے اور حکمت کی باتوں کے ذریعے اللہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو ان معاملات کے اندر، اپنی بیوی کے معاملے کے اندر۔ خطبہ حجۃ الوداع کے اندر جہاں پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اور بہت ساری نصیحتیں فرمائی ہیں، وہاں پر ایک یہ بھی نصیحت ارشاد فرمائی کہ بھائی اپنی بیویوں کے حقوق کے متعلق اللہ سے ڈرتے رہو، اپنی بیویوں کے حقوق کے متعلق اللہ سے ڈرتے رہو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو کہ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر ایک چیز کو جاننے والی ذات ہے۔ اللہ کو پتہ ہے تم رجوع کس ارادے سے کرتے ہو، تم ان کو تکلیف دینے کے لیے یا صحیح نیت کے ساتھ تم رجوع کرتے ہو۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پس وہ پہنچ جائیں اپنی عدت کو، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، پس نہ روکو ان عورتوں کو، أَن يَنكِحْنَ، یہ کہ وہ نکاح کریں، أَزْوَاجَهُنَّ، اپنے خامدوں سے،
اذا ترادوا بینہم بالمعروف، جب وہ راضی ہو جائیں بینہم آپس میں، بالمعروف دستور کے مطابق۔ یہ تھا حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک پیارے صحابی رسول ہے حضرت معقل بن یسار۔ ان کی ہمشیرہ تھی حضرت عبداللہ بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر، ان کی بیوی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عاصم نے طلاق دے دی طلاق رجی۔ اب ان کی عدت پوری ہو گئی۔ عدت مکمل ہو جانے کے بعد اب حضرت عبداللہ بن عاصم نے اپنی سابقہ جو ان کی جو بیوی تھی جس کی عدت مکمل ہو چکی ہے، اس کی طرف دوبارہ سے نکاح کا پیغام بھیجا، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ۔ تو اس نے بھی قبول کر لیا کہ میرا خاوند ہے، اس نے طلاق دی ہے، طلاق رجی ہے، عدت گزار لی، اب وہ دوبارہ پیغام نکاح دیتا ہے تو انہوں نے قبول کر لیا۔ تو اب ان کے جو بھائی تھے حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہنے لگے بھائی ہم نکاح نہیں کریں گے، بڑی عزت کے ساتھ میں نے اپنی بہن کا تیرے ساتھ نکاح کیا تھا۔ یہ حضرت عبداللہ بن عاصم کو کہنے لگے بڑی عزت کے ساتھ ہم نے نکاح کیا تھا، لیکن تم نے کیا عزت رکھی اور تم نے طلاق دے دی، قسم اٹھائی اس بات پر۔ کہنے لگے اللہ کی قسم میں تمہارے ساتھ نکاح نہیں کروں گا، نکاح ہونے ہی نہیں دوں گا اپنی بہن کا تمہارے ساتھ، اگرچہ وہ راضی بھی ہے۔ تو اللہ کریم جل شانہ نے اس آیت پاک کا نزول فرمایا۔ دیکھیے اصحاب علیہم الرضوان کے صدقے رب کائنات نے ہمیں مسائل سکھلائے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کا جب نزول ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت معقل بن یسار آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت مبارکہ سنائی تو فوراً شرمندہ ہوئے اپنی بات پر، اور خود چل کر گئے حضرت عبداللہ بن عاصم کے پاس، جا کر کہنے لگے بھائی اگر آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں میری ہمشیرہ کے ساتھ تو چلے، میں آپ کا نکاح خود کرواتا ہوں، میں آپ کا نکاح خود کروا دیتا ہوں۔ چونکہ رب کائنات نے حکم ارشاد فرما دیا کہ اگر طلاق رجی ہو اور طلاق رجی کے بعد عدت گزار لے عورت، عدت گزارنے کے بعد وہی میاں بیوی آپس کے اندر کسی بات پر وہ راضی ہو جائیں اور جناب وہ دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو انہیں روکو نہیں، یہ تمہیں کوئی حق نہیں ہے۔ اب وہ بیوی ہے، وہ آزاد ہے، وہ اپنے مشورے کی یا اپنے وہ زندگی کے معاملات کی خود حقدار ہے، وہ خود نکاح کر سکتی ہے۔ اس لیے فرمایا تمہیں روکنے کی بالکل اجازت نہیں ہے، تم انہیں نہیں روک سکتے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ خیر حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اپنی ہمشیرہ کا نکاح حضرت عبداللہ بن عاصم سے خود جا کر کروا دیا تھا۔ دیکھیے گا ترجمہ، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ جب تم طلاق دے دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ پس وہ پہنچ جائیں اپنی عدت کو وہ پہنچ جائیں، تو فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ پس تم نہ روکو ان عورتوں کو أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ یہ کہ وہ نکاح کریں اپنے خامدوں سے، اس بات کے اندر تم انہیں درمیان میں آڑے نہ ہو۔ اذا ترادوا بینہم بالمعروف جب وہ راضی ہو جائیں بینہم آپس میں، بالمعروف دستور کے مطابق، اگر وہ آپس کے اندر راضی ہو جائیں تو تم انہیں نہ روکو۔ ذالک یوعظ بہ یہ نصیحت ہے من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر اس شخص کو جو تم میں سے ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر، یہ اس کے لیے نصیحت ہے۔ اللہ اور آخرت کے دن پر جو لوگ ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ کریم جل شانہ کے ارشادات پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، وہ ان باتوں پر عمل کریں گے، ان مسائل کو سیکھیں گے۔ اور فرمایا ذالکم ازکا لکم واطہر یہ زیادہ پاکیزگی ہے، ازکا یہ زیادہ پاکیزگی ہے تمہارے لیے، واطہر اور اس کے اندر زیادہ طہارت ہے اس کے اندر زیادہ ازکا زیادہ پاکیزگی ہے، زیادہ صفائی ستھرائی ہے، اور واطہر اور اس کے اندر زیادہ طہر ہے، زیادہ پاکی ہے کہ اگر وہ نکاح کرنا چاہیں تو کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ کیونکہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ نوجوان لڑکیوں کو طلاق ہو جاتی ہے، اب اگر انہیں کہا جائے کہ تم اب دوبارہ نکاح نہیں کرو گے، کسی کے ساتھ ہم تمہارا نکاح نہیں کروائیں گے، تو ظاہر ہے وہ نوجوان ہے اور اس کے اندر بھی وہ خواہشات ہیں، وہ کسی بھی گناہ کے اندر آ سکتی ہے۔ جب کسی گناہ میں پھنس جائے گی تو اس کا گناہ ان لوگوں پر بھی ہوگا کہ جو لوگ نکاح ہونے سے آڑے آتے تھے، جنہوں نے روکا تھا اس کو نکاح کرنے سے، ان پر برابر گناہ ہوگا۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو اس لیے اگر کسی کو طلاق ہو جائے یا اللہ کی طرف سے اگر ہو گئی ہے، یہ مصیبت اس پر آ چکی ہے، اب اس عورت کا کسی اور جگہ پر کوئی اچھا رشتہ دیکھ کر نکاح کروا دینا چاہیے۔ اللہ کریم نے فرمایا ذالکم ازکا لکم واطہر
اور یہی اس کے اندر زیادہ پاکیزگی ہے۔ دوبارہ نکاح کرنے کے اندر اس کی عزت بھی محفوظ رہے گی، اس کی عصمت بھی محفوظ رہے گی، اس کا گھر بار بھی چلے گا، وہ بھی محفوظ رہے گا، اور اس کے اندر ہی زیادہ پاکیزگی ہے۔ واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے ان حکمتوں کو۔ اللہ ان حکمتوں کو جانتا ہے کہ رب کائنات نے نکاح کے اندر کتنی کتنی حکمتیں رکھی ہیں۔ اللہ کریم جل شانہ نے یہ گھر چلنے کے اندر کتنی بڑی بڑی حکمتیں رکھی ہیں۔ فرمایا تم اس کو نہیں جانتے، وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے، تم اس بات کو نہیں جانتے، ان مسائل کی حکمتوں تک تم نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ کریم جل شانہ کی ذات اقدس ان تمام مسائل کو جاننے والی ذات ہے۔